آج ہمارا درس کا نام سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کے تعلق سے آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ مریم جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں ہے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس کی تفصیل آپ سنیں۔ حضرت مریم کی ماں جو ہے وہ کون ہے؟ حنا، اور ان کے والد کا نام حضرت عمران۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حنا جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے سائے کے نیچے جو ہے نا ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کو اپنے منہ سے دانا نکال کے اپنے بچے کو کھلا رہی۔ اس وقت تک جو ہے ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا، یعنی حضرت مریم پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حنا کو یہ خواہش ہوئی کہ کاش اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی کوئی اولاد دے دیتا، تو جس طرح سے یہ بچی جو ہے وہ جس طرح سے یہ چڑیا اپنے بچے کو اتنا پیار کر رہی ہے، اتنے پیار سے جو ہے وہ دانا دے رہی ہے، تو اگر میرا بھی بچہ ہوتا تو میں بھی اس سے بے شمار پیار کرتی۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ تو مجھے کوئی بچہ عطا فرما دے، اس کو میں تیرے گھر کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، یعنی بیت المقدس کے لیے۔ تو حضرت عمران کی عمر دو روایتوں کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 100 سال ہو چکی تھی، ایک روایت کے مطابق 120 سال۔ اس عمر میں اولاد کا ہونا ظاہری اعتبار سے یہ محال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، وہ چاہے تو 120 نہیں بلکہ انسان کو اگر زندگی دے تو 500 سال اگر وہ زندہ رہے تو اس عمر پہ بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے ان کی دعاؤں سے جو ہے وہ اولادیں ہو جاتی ہیں تو وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب حضرت عمران نے دعا کی، اللہ تو مجھے بھی کوئی اولاد عطا فرما، حضرت عمران کی بیوی حضرت حنا نے، اگر تو مجھے کوئی اولاد دے گا تو میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کے لیے کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ تو ان کے یہاں پر جو ہے وہ حضرت مریم ہوئی، اور کہا گیا کہ حضرت عمران جو ہے وہ اپنی بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وصال کر گئے۔ تو چونکہ انہوں نے جو ہے وہ منت مانگی تھی اللہ سے، اگر تو مجھے کوئی اولاد دے گا تو میں تیرے گھر کی خدمت یعنی بیت المقدس کے لیے اسے پیش کروں گا۔ یہ سوچتے تھے اللہ مجھے کوئی بیٹا دے گا، یہ رہ بھی نہیں، یہ دنیا سے چل بسے۔ تو پیدائش ہوئی بچی کی، تو ان کی بیوی یعنی حضرت حنا، حضرت مریم کی ماں نے جب دیکھا تو افسوس سے کہا، یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، اور لڑکیوں کو جو ہے وہ مسجد کی خدمت کے لیے نہیں دیا جاتا، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے حنا یہ بیٹی جو ہے نا یہ لڑکے سے بھی بہتر۔ تو چونکہ انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کروں گی، تو اب جو ہے وہ ان کو کپڑے میں لے کے بیت المقدس میں چلی گئی اور وہاں پر جو ہے رکھ دیا۔ اب 37 کے قریب جو ہے بتایا جاتا ہے کہ بیت المقدس کے اندر عابد تھے، عبادت کرنے والے۔ ہر عابد یہ چاہتا تھا کہ یہ بیٹی، یہ لڑکی جو ہے وہ میری کفالت میں آ جائے اور میری ذمہ داری میں یہاں پر رہے۔
تو بحث بازی چالو ہو گئی. جب حضرت مریم کو لے کے وہاں پر جایا گیا تو ہر عابد یہ کہتا تھا کہ مریم جو ہے میری کفالت میں آ جائیں اور میرے انڈر میں رہ کے جو ہے وہ یہاں پر یہ پروان چڑھے. ان کی عمر جو ہے وہ بچپنے سے جوان ہوئی ہے. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان میں سے جو ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو وہ ان کی کفالت کرے گا. تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کی ماں جو ہے حضرت مریم کی حنا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ حضرت مریم کی خالہ تھی. تو طے یہ پایا کہ رشتہ دار قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ حضرت زکریا ہیں. لیکن رشتہ داری کے باوجود بھی مانا نہیں گیا. لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو قرآن اندازی کی گئی. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا نا, پہلے کسی چیز میں بحث چلتی تو قرآن اندازی کی جاتی. آج تو جھگڑے ہوتے ہیں, پہلے یہ نہیں ہوتا. تو قلم ڈالے گئے پانی میں, کہا کہ جس کا قلم جو ہے نا پیچھے کی سمت کو چل جائے اسی کے ضمن میں یہ ہے یہ لڑکی آئے گی اور اسی کی کفالت میں مسجد بیت المقدس میں رہ کے جو ہے وہ اسی کی کفالت میں رہے گی. تو تمام کے قلم جو ہے وہ آگے کو چلنے لگے, لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ پیچھے کو چلا. تو حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم آ گئی. تو کہا گیا کہ ان کے حجرے میں ان کو شامل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بیت المقدس کے اندر نا 400 حجرات تھے, 400 حجرے تھے. تو ان کو حجرے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں رہنے لگی. ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت زکریا علیہ السلام ہی ان کے تالے کو بند کیا کرتے تھے اور وہی کھولتے تھے. تو اچانک سے ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے کمرے کو کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر بے موسم کے پھل رکھے ہوئے. بھائی جاڑوں میں آم تھوڑی ملے گا تمہیں, بہت سارے ایسے پھل ہیں جو جاڑوں میں نہیں ملتے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل رکھے ہوئے. کہا مریم یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سے میرے لیے بھیجے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ایک بندی اور ایک بیٹیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب بے موسم پھل دے سکتا ہے, تو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہاں پر بھی کوئی اولاد نہیں تھی. اولاد اللہ سے مانگو. پھر رہے ہیں چکر لگاتے ہوئے, دواؤں میں بعض آدمی برباد ہو جا رہا ہے. اللہ کے کلام کو جو ہے پسند نہیں کر سکتے صاحب, مر رہے ہیں, پیسہ برباد کرتے ہوئے پھر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کر لے, یقین کر لے انشاءاللہ آج بھی قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ چلتے پانی کو روک سکتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کی یہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ جب تو جو ہے وہ ایک بیٹی کو, ایک لڑکی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, اور چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر جو ہے نا وہ کافی ہو چکی تھی, ان کے بعد میں کوئی, ان کے زمانے میں کوئی اللہ کا پیغمبر ان کے سوا تھا نہیں اللہ کے نبی کے علاوہ. یہ نبی صرف یہ نبی تھے اپنے زمانے میں اکیلے. تو انہوں نے دعا مانگی, یا اللہ تو مجھے جو ہے وہ کوئی اولاد دے دے کہ تاکہ میرے بعد میں میرا جانشین وہ بن جائے. انہیں ڈر یہ تھا کہ اگر میرے چچیرے بھائی جو ہے نا وہ بدماش ہیں, گنڈے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے اندر جو ہے وہ نقصان کر دے. ایک حدیث میں نے پڑھا, حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو ہے نا یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں لونڈے سنبھالیں گے, لونڈے. فرمایا جب کوئی بڑا منصب لڑکوں کو عطا کیا جائے گا تو یہ قیامت کی نشانی ہے, کیونکہ بڑی عہدہ دینا لڑکوں کا کام نہیں ہے, بزرگوں کا کام ہے. حضور فرماتے ہیں کہ عہدہ دیے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو. بغیر پڑھے لکھے جاہل طبقے کے لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھالیں گے, یہ بھی قیامت کی نشانی. تو کہا اللہ تو تیرے دین کو جو ہے وہ سنبھالنے والا کوئی نبی ہو سکتا ہے,
اگر جو ہے میں دنیا سے چلا گیا اور میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تو یہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد عطا فرمائی, اور ان کی عمر جو ہے وہ 75 سے 80 سال کی تھی. انہوں نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی, یا اللہ تو مجھے کوئی وارث عطا فرما دے. تو جیسی جو ہے نا یہ مسجد کی جگہ سے باہر نکلے نا تو فوراً حضرت جبریل آ گئے اور خوشخبری دے دی, کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عنقریب بیٹا عطا فرمائے. اور تو اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا. ترجمہ سنیے, آواز سے کام نہیں کرتی. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیا, جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا, یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے. قال ربی انی وہن العظم منی, یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا, اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے. ولم اکن بدعاء ربی شقیا, اور میں تجھے پکار کر کبھی بھی جو ہے نا محروم نہیں رہا. وہ نبی تھے, اللہ پاک کسی نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا, لیکن مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد ہیں علامہ نقی علی خان. ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھ رہے تھے صاحب, وہ رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے, چیخ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جیسی میں آیا تو میرے سامنے اس نے ہنسنا چالو کر دیا. علامہ نقی علی خان نے لوگوں سے کہا یہ ڈھونگی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رونے والا. بھئی کوئی آ رہا اسے دوسرے کے آنے سے کیا مطلب, تو رو ہی رہا. انہوں نے دیکھا صاحب میری مذاق بنا گئی. ابے مذاق دیکھ رہا ہے, تم تو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں آئے تو تمہیں دوسرے سے کیا مطلب ہے, تم تو رو ہی جاؤ. اللہ رونے والے کو پسند کرتا ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا, اور میں تیری بارگاہ میں مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. حضرت زکریا نے کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, اور بے شک مجھے اپنی بات اپنے رشتہ داروں سے ڈر ہے. وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, تو مجھے جو ہے نا اپنی جانب سے کوئی وارث عطا فرمائی. یرثنی, جو میرا وارث ہو, وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کا وارث ہو. یعنی جب زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اور اللہ تبارک اے اللہ تو اس کو اپنی جانب سے پسندیدہ بنا دے. یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ, اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں, اور اللہ نے ان کا نام بھی رکھ دیا, اس کا نام یحییٰ ہے. حضرت زکریا کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یحییٰ. حضرت جبریل فوراً آئے. لم نجعل له من قبل سمیا, اللہ نے فرمایا کہ ان کے نام جیسا ہم نے, یعنی ان کے نام جیسا پہلے نام ہم نے کوئی رکھا بھی نہیں اور ان جیسا بنایا بھی نہیں. قال ربی ان یکون لی غلام, فرمایا کہ اللہ تو مجھے بیٹا کیسے عطا کرے گا. وکانت امراتی عاقرا, اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہو چکی ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ, اور بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری ہو جانے کی حالت کو میں پہنچ چکا ہوں, یعنی میرے اندر وہ طاقت قوت ہی نہیں ہے. قال کذالک, اللہ نے فرمایا معاملہ اسی طریقے سے. قال ربک, تمہارے رب نے فرمایا ہوا علی حین, وہ اس بات پر, وہ اس سے زیادہ سخت چیز پر بھی قادر ہے. یعنی یہ تو بہت آسان چھوٹا سا مسئلہ ہے. وقد خلقتک من قبل, اور اس سے پہلے اس نے تم کو پیدا کیا. ولم تک شیئا, اور تم کوئی چیز نہ تھے. ہم بھئی ایک لوتھڑا ہی تو تھے, بوند سے پیدا ہوئے. قال رب اجعل لی آیا, اب جب یہ تمام چیزیں ظاہر ہو گئی تو حضرت زکریا نے کہا یا اللہ تو مجھے کوئی نشانی دے دے, مجھے پتا تو چل جائے کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا, کوئی نشانی دے دے, حمل کیسے ٹھہرے گا یا کب جو ہے پیدائش ہوگی. قال رب اجعل لی آیا, یا اللہ مجھے کوئی نشانی دے دے. قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال وسویا, فرمایا کہ تم صحیح ہوگے نا, بالکل صحیح, اور صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل تمہارے اوپر 3 دن ایسے گزریں گے تو تم کسی سے بات نہیں کرو. بورے تو نہیں ہوگے نا, معاذ اللہ کسی نبی کو بورا کہنا کفر ہے. اچانک سے ایسا ہو جائے گا کہ تم بولو گے نہیں کسی سے. جب تمہارے ساتھ یہ ہو جائے نا تو تم سوچ لینا کہ عنقریب جو ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بیٹا عطا فرمانے والا ہے.
قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثا لیال سویہ کا اس کی نشانی ہے کہ تم 3 دن 3 رات تک کسی سے نہیں بولو گے. فخرج علی قومی من المحراب تو وہ محراب سے اپنی قوم کی طرف تو وہ مسجد سے اپنی قوم کی طرف نکلے. فاوحی الیہم تو ان کو اشارے سے بتایا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ کہ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو. یا یحییٰ خذ الکتاب اور اس کے بعد میں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. کہا گیا کہ 3 سال کی عمر حضرت یحییٰ کی تھی, حضرت زکریا کے بیٹے. تو راستے سے گزر رہے تھے, کچھ لڑکے جو ہے وہ شریر لڑکے تھے, انہوں نے یحییٰ سے کہا یحییٰ آؤ ہمارے ساتھ میں کھیلو. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. کتاب سے مراد قرآن. وآتینا الحکم صبیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لو. اور فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا ان کو حکمت اور توانائی اور دانائی جو ہے وہ بچپنے کی حالت میں ہی انہیں عطا فرما دی تھی. بھئی ایک 3 سال کا بچہ ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ اللہ نے مجھے دین کے لیے پیدا کیا. آج کل تو پورے جوان لٹھے پورے, انہیں نمازیں یاد نہیں ہیں, اللہ کے دین سے دور ہیں. وحنانا من لدنا وزکات اور فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی جانب سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی. وَكَانَ تَقِيًّا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور وہ کبھی بھی جو ہے نا نافرمان اور نڈل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کرنے والے اور نافرمان نہ ہوئے. میں نے ایک حدیث میں پڑھا, حضور نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لڑکے جو ہے نا وہ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے جمع بالکل خوب کثرت کے ساتھ. کیا فرمایا حضور نے؟ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. اور ماں باپ کی جب نافرمانی کریں گے تو باپ جو ہے وہ کیونکہ ماں نے تو پیدا کر دیا, باپ ہی جو ہے اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے. تو جب وہ نافرمانی کرنے لگیں گے تو باپ چھوڑ دے گا, بولا تو اپنی حالت پہ رہے. تو کہا گیا کہ اکثر بچے جو ہے نا وہ زانی بنیں گے, زنا کرنے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے آنے سے پہلے ہمیں اٹھا لے. ایسی سی اولادیں ہیں کہ جو باپ کو بالکل باپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں, کھڑے گالی دیتے ہیں باپ کو سامنے. نبیوں کی تاریخ سے آپ جو ہے وہ سبق اٹھائیے. حضرت یحییٰ نے کیا کہا تھا 3 سال کی عمر میں, اور یہی وہ نبی ہیں یا حضرت یحییٰ کی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ, اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے فرمایا تھا کن ہو جا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے تھے. ان کا ذکر آگے آئے گا. تو چونکہ نبیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. جوانی اگر اللہ نے دی ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کے ساتھ گزارو. بزرگوں کی دعائیں, ان کا سایہ جو ہے وہ مرتے وقت تک انسان کو لینا چاہیے. فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ تکبر کرنے والے یا غرور کرنے والے نہیں تھے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ اور ان پر سلامتی ہو جس وقت وہ پیدا ہوئی. وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس وقت انہوں نے وفات پائی. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی جو ہے ان پر سلامتی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو انسان کو کسی بھی عمر میں بچہ دے سکتا ہے. اس میں ایک وظیفہ بتایا گیا ہے کہ جو صاحب اولاد ہیں ان کو تو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا ہی چاہیے, کیونکہ اولاد بڑی چیز ہے. میں نے بڑے عالم کے منہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر اولاد اللہ دیتا بھی ہے تب بھی جو ہے وہ پریشانی ہے. نافرمانی میں بعض اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. ماؤں کو مار رہے ہیں یار, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک دھکا دے رہا ہے باپ کو, اسے یہ شرم نہیں آ رہی ہے کہ اس ہاتھ کو اگر اللہ نے فوراً جو ہے وہ پکڑ لیا تو کیا ہوگا. اور دیکھا بھی گیا ہے انسان کی زبانیں تتلاتی ہوئی فوراً کے فوراً اللہ نے کر دی ایسے سے. نہیں
لیکن چونکہ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، انسان باپ سے کہہ رہا ہے باپ کہاں جا رہا ہے، تو کر کے بول رہا ہے باپ سے، یہ تہذیب ہے کوئی؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلی تہذیب جو ہے وہ بچے کی اس کا باپ یا ماں ہے، جو اس کو سکھاؤ گے وہی سیکھے گا۔ بعد میں جا کے جو یہ نوبتیں آ رہی ہیں نا، دھکے دے رہے ہیں، ماں کو مار رہے ہیں، گردنیں پکڑ رہے ہیں، یہ نوبتیں اسی کے گھر آتی ہیں کہ جو بچپنے میں اچھی تعلیم نہیں پاتا۔ تو یہ تعلیم تمہیں اسکولوں میں نہیں ملے گی، یہ تعلیم میں تمہیں مدرسوں میں ملے گی۔ اسکولوں میں تو بگڑ رہے ہیں بچے، اور یہ سائنسی زمانہ آیا نا، یہ انگریزوں کا زمانہ جو ہے یہ تو عجیب ہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنہیں اللہ نے اولاد دی وہ شکر ادا کرا کرے، اور یہ دعا کرا کرو یا اللہ اگر تو اولاد دے تو نیک صالح اولاد عطا کر۔ اپنے ماں باپ کا ادب کر لو، ماں باپ کا ادب نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی جلو گے، آخرت میں بھی جلو گے۔ ادب کے بغیر سب کچھ بیکار ہے، ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی زندگی کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔